السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے احکام رمضان، اس کے حوالے سے کچھ بنیادی چیزوں کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے۔ بات کریں ما قبل درس کی تو اس کے اندر ذکر کیا گیا تھا رہ کر کن کاموں کو انجام دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ روزے کی حالت میں وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو روزے کو برباد کر دیتے ہیں، وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کا کرنا مباح ہے۔ اس کے علاوہ روزہ رکھ کر مستحب کام کرنے کون سے ہیں، روزہ رکھ کر حرام کام کرنے والے کون سے ہیں، ان کی طرف بنیادی طور پر اشارہ کیا گیا تھا۔ بات اگر کی جائے مستحبات کی، جی ہاں، کہ ایسے اعمال کی جو انسان کو روزے کی حالت میں انجام دینے چاہیے، ان کی ایک لمبی فہرست ہے جس کا تذکرہ بعض درس کے دوران کیا گیا تھا، اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی طرح اپنے روزے کی پہلے حفاظت کرے۔ جب وہ اس کی حفاظت کر لے تو اس کے بعد اس روزے کے ثواب کو بلند کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے بنیادی طور پر اس کے پاس اخلاص ہونا چاہیے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ روزہ رکھ کر اسے جم کر واجبی اور نفلی عبادتوں کا سہارا لینا ہوگا۔ اور تیسری اہم چیز یہ ہے کہ جب وہ آدمی اتنا سب کام کرے گا تو اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچے۔ جتنا وقت انسان کا روزے میں ملتا ہے وہ اسے عبادت میں لگائے، لیکن خصوصی طور پر کچھ خاص اوقات، جیسے کہ انسان کے لیے جو افطار کا وقت ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، لہذا اس کی طرف انسان کو توجہ دینی چاہیے۔ بات کریں اگر وہ اعمال کی جو مستحبات میں سے ہیں، یا عمومی طور پر یوں کہیں کہ ایسے روزے جو نفلی ہیں، لہذا نفلی روزے کا اہتمام بھی انسان کو کرنا چاہیے، کیونکہ روزوں کے احکام کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اگرچہ اہم مقصد رمضان کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، لیکن نفلی روزوں کا ذکر بھی آنا ضروری ہے۔ بنیادی طور پر نفلی روزہ کہا کسے جاتا ہے؟ جیسے کہ عربی میں اس کو التطوع یعنی نفلی روزہ کہا جاتا ہے، اور تطوع کہتے ہیں التبرع کو، جو انسان اپنے سے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ کر اللہ کے تقرب کے لیے ایسی عبادت کو انجام دے جو عبادت اللہ نے اس پر فرض اور واجب نہیں قرار دی ہے۔ محترم حاضرین و حاضرات، بات اگر نفلی روزوں کی کریں، جی ہاں، یہ نفلی روزے بڑا مقام اللہ کے نزدیک رکھتے ہیں، لہذا ان کا اہتمام بھی انسان کو کرنا چاہیے۔ حدیث ہے حضرت سہل رضی اللہ عنہ کی، بڑی معروف روایتوں میں سے ہے، صحیح بخاری مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا: ان فی الجنت بابا، کہ جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے، یقال له الریان، جسے ریان کہا جاتا ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، اور اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے دار داخل ہوں گے، لا يدخل منہ احدهم غیرهم، آپ نے فرمایا کہ روزے دار کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ فیقال، آواز لگائی جائے گی، کہا جائے گا این الصائمون، کہ وہ روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، وہ آواز کو سن کر، وہ ندا کو سن کر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا لا يدخل منهم احد غیرهم، آپ نے دوبارہ کہا کہ روزے دار کے علاوہ اس سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ فَإِذَا دَخَلُوا اُغْلِقَ، جیسے یہ لوگ جب دروازے میں داخل ہو جائیں گے، روزے دار ختم ہو جائیں گے، اللہ اس دروازے کو بند کر دے گا۔ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، اس کے بعد کوئی اس سے دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ یقیناً یہ بڑی عظیم خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ باب الریان رکھا ہے۔ اب یہاں پر سوال ہے، کیا اس سے صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو فرض روزوں کا اہتمام کرتے تھے؟ کیا نفل روزوں کے لیے اور نفل روزے رکھنے والوں کے لیے اس دروازے کی کوئی اہمیت نہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ
ہر وہ آدمی چاہے وہ واجبات کو انجام دیتا ہو، نفل چیزوں کو انجام دیتا ہو، سنتی روزوں کو رکھتا ہو، ہر آدمی جو دنیا میں روزہ رکھا کرتا تھا، روزہ رکھنا جس کی عادت مبارکہ تھی، انشاءاللہ اللہ کرے کہ وہ اس جنت سے ضرور، اس دروازے میں وہ ضرور داخل ہوگا۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی اور ایک روایت موجود ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من صام یوما فی سبیل اللہ، نفلی روزے جنہیں لوگ بڑا معمولی سمجھتے ہیں اور ہلکے میں لیتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ من صام یوما فی سبیل اللہ، کہ جو آدمی صرف اللہ کی خاطر ایک روزہ رکھتا ہے، اور یہاں بات فرض نہیں نفل روزوں کی جا رہی، صرف ایک روزہ آدمی اللہ کے لیے رکھتا ہے، باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کو جہنم سے 70,000 سال کے لیے دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو کیا ہے، 70,000 سال کی مسافت جتنا کیا ہے اس آدمی کے چہرے کو دور کر دیتا ہے، بلکہ بعض روایتوں میں 70 سال کا بھی ذکر ہے، 70 سال کا بھی ذکر ہے۔ محترم حاضرین، یقین جانیے یہ بڑی عظیم خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے جو نفلی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات ہمیں سمجھنی ہوگی، جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ فرض روزوں میں انسان کی نیت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، بغیر نیت کے فرض روزے نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح صوم تطوع نفلی روزوں میں بھی نیت کا ہونا ضروری ہے، اس پر باقاعدہ اجماع نقل کیا گیا ہے۔ محترم حاضرین، بات کریں کہ جو نفلی روزے ہیں وہ کتنے قسم کے، الگ الگ قسم کے نفلی روزے ہیں۔ مثال کے طور پر عام روزہ جسے انسان جب چاہے سال کے 12 مہینے میں کبھی بھی رکھے، ٹھیک ہے، مہینے کے یعنی مہینے میں کسی دن میں بھی رکھے، لہذا کبھی بھی انسان خاص کر ان ایام کو چھوڑ کر جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، اب انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کیا جائے گا کہ کن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، تو حرام دنوں کے علاوہ جس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، عمومی طور پر سال کے 12 مہینے میں کبھی بھی انسان کیا ہے روزہ رکھ سکتا ہے۔ محترم حاضرین، خصوصی طور پر اگر تقعید کے ساتھ نفل روزوں کی ذکر کیا جائے تو شوال کے 6 روزے ہیں، شوال کے مہینے کے 6 روزے۔ یقین جانیے رمضان کے بعد شوال کے جو مہینے کے روزے آتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہیں۔ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، آپ نے کہا کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ روزہ رکھتا ہے پھر اس کے فوراً بعد شوال کے 6 روزوں کو بھی رکھتا ہے، گویا کہ اس نے سال بھر روزہ رکھا، گویا کہ اس نے سال بھر روزہ رکھا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے اور ایک روایت ہے، اس میں آپ نے کہا من صام رمضان فشهر بعشرة اشهر وصام 6 ایام بعد الفطر فذلك تمام صیام السنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی ایک مہینے کا روزہ رکھے گا تو گویا سمجھیے کہ رمضان کے روزے اس نے رکھے تو فشہر بعشرۃ اشہر، اور ہر مہینہ اگر ایک مہینے کا اللہ 10 گنا ثواب دے گا تو ایک مہینے کے روزے اس کا ثواب کتنا ہوا، 10 مہینے کے روزے کا ہوا۔ اب وہ آدمی شوال کے 6 دن کے روزے رکھتا ہے تو گویا اس آدمی کو مکمل سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ جو روزوں میں نفلی روزوں میں بڑے اہمیت کے مقام رکھنے والے روزے ہیں، وہ روزے ہیں جو ذی الحجہ کے شروعات کے 8 دن ہیں، ذی الحجہ کے شروعات کے 8 دن ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا اور آپ ان دنوں میں اللہ کی عبادت جم کر کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ما من ایام العمل الصالح ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر، کہتے ہیں کہ سال کے مہینے میں سب سے زیادہ جن نیک اعمال کو کیے جانے کو اللہ پسند کرتا ہے، یعنی سال میں جو سب سے بہترین دن جس میں انسان اللہ کی عبادت کرے جو اللہ کو پسند ہے وہ عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں۔ قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، لوگوں نے پوچھا کہ جب اس میں عبادت کا اتنا مقام ہے کیا وہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ پھر آپ نے کہا الا رجل خرج بنفسه ماله ثم لم يرجع من ذلك شيء، مگر وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں نکل پڑا، نہ مال لے کر لوٹا نہ نفس لے کر لوٹا، سب اللہ کے راہ میں قربان کر دیا، ہاں وہ افضل ہو سکتا ہے۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ العمل فی ایام افضل منها فی هذه،
آپ نے کہا کہ کسی بھی دنوں میں اتنا عمل کرنا افضل نہیں ہے جتنا ان دنوں میں ہے، اور آپ کی مراد عشر ذی الحجہ تھی، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن تھے۔ قالوا ولا الجہاد، قال ولا الجہاد، آپ نے کہا، آپ سے پوچھا گیا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، کہا وہ بھی نہیں، مگر وہ آدمی جو مخلص طور پر نکلا، نفس اور مال کو لے کر نکلا، اور کسی چیز کو لوٹ کر نہیں آیا۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ جو نفلی روزے ہیں، جو سنت کے روزے ہیں، جس کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے، وہ عرفہ کا روزہ ہے، اس آدمی کے لیے جو حاجی نہیں ہے، جو حج پر موجود نہیں ہے، جو حج پر موجود نہیں ہے، اس آدمی کے لیے مستحب ہے کہ وہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھے، اور اس سے مراد 9 ذی الحجہ ہے۔ عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ کا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ عرفہ کا روزہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو کفارہ بن جائے گا، 1 سال کے پہلے اور بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اس کے علاوہ محرم کے مہینے میں بھی روزے رکھنا یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، علماء نے اس کو مستحب قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبہ؟ صحابہ اکرام سبحان اللہ، ان کے سوالات پر غور کیجئے، اکثر ان کے سوالات یہ عمل پر مبنی ہوتے تھے، ایسا سوال کرتے جس کا تعلق ان کے عمل سے ہو، اور اللہ معاف فرمائے آج کا وہ زمانہ ہے کہ لوگوں کو علم تو حاصل کرنا ہے مگر عمل کے مسئلے میں اتنے ہی کوتا ہے، عمل کے مسئلے میں اتنے ہی کوتا ہے۔ آج لوگ ایسے سوال نہیں کرتے کہ سب سے افضل عمل کیا ہے، اس کے بعد بڑی نیکی کیا ہے، چھوٹی نیکی کیا ہے۔ آج سوالات بس علم کی حد تک رہ گئے، انسان کے پاس علم تو آ گیا مگر عمل میں وہ اتنا ہی کوتاہ نظر آتا ہے۔ صحابہ کے سوالات پر غور کیجئے، پوچھا گیا ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبہ، اے اللہ کے نبی یہ تو بتائیے کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کیا ہے؟ اور آپ سے پوچھا گیا وَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رمضان، اب نماز کے بارے میں سوال ہوا تو روزے کے بارے میں بھی سوال ہوا، کہا کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزے کون سے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا افضل الصلاۃ بعد صلاۃ المکتوبہ الصلاۃ فی جوف اللیل، آپ نے کہا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو رات میں پڑھی جاتی ہے، جسے ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے یہ صیام شہر اللہ المحرم، وہ روزے ہیں جو محرم کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نفل روزوں میں جو 5ویں قسم آتی ہے یہ عاشورہ کے روزے، عاشورہ کے روزے، لہذا عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، یہ محرم کی 10ویں دن کو آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے عنہما سے بڑی مشہور روایت ہے جو صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ما هذا الذي تصومونه، کہا کہ وہ دن کون سا ہے جسے تم روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ هذا يوم عظیم انجى الله فيه موسى وقومه، انہوں نے کہا کہ یہ بڑا دن ہے کیونکہ اسی دن اللہ نے حضرت موسیٰ کو اور ان کی قوم کو نجات دی تھی، اور اللہ نے فرعون کو اور اس کی قوم کو ڈبایا تھا۔ فصام موسیٰ شکرن، تو اس دن حضرت موسیٰ نے اللہ کا شکریہ ادا کرتے روزہ رکھا تھا، لہذا ہم بھی انہی کی سنت پہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ، سبحان اللہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ موسیٰ سے جتنی تم محبت جتاتے ہو تم سے زیادہ ہم حق رکھتے ہیں حضرت موسیٰ کا، لہذا ہم حقدار ہیں اور تم سے زیادہ بہتر ہیں۔ فصام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ، تو اللہ کے نبی نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا اور خود بھی آپ نے رکھا، بلکہ ایک حدیث میں آپ نے حکم دیا، بلکہ آپ نے فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التي قبلہ، آپ نے کہا کہ عاشورہ کا روزہ مجھے اللہ سے یہ نیک امید ہے کہ وہ ما قبل سال کے ایک گناہ کا کفارہ بن جائے گا۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ 9 تاریخ کو روزہ رکھنا، 9 تاریخ کو یعنی محرم کی 9ویں تاریخ کو روزہ رکھنا، اب عاشورہ کا دن تو 10 کا ہے لیکن 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال سے پہلے 1 سال تھا، آپ نے کہا لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، آپ نے کہا کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا
تو میں 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا. آپ نے صرف 10 کا رکھا تھا، لیکن آپ نے کہا کہ اگر اللہ نے مجھے زندگی بخشی، اللہ نے اگر مجھے زندگی بخشی تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا. تو گویا آپ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنے کی ہمیں تاکید کر کے گئے ہیں. اس کے علاوہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا، یہ دیکھیے اب جیسے کہ مرحلہ شعبان ہی کے مہینے کا ہے، شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا سنت میں سے ہے. حدیث کے اندر آتا ہے ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صیاما منہ فی شعبان، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ جس مہینے میں روزے رکھتے دیکھا تھا وہ شعبان کا مہینہ تھا، وہ شعبان کا مہینہ تھا. تو لہذا شعبان کے شروعات کے دنوں میں انسان کو روزہ رکھنا چاہیے، یہ پسندیدہ عمل میں سے. اس کے علاوہ پیر کا اور جمعرات کا روزہ رکھنا یہ بھی مستحب میں سے ہے. ہفتے بھر میں یہ 2 دن ایسے آتے ہیں کہ جس میں انسان کو روزہ رکھنا چاہیے، نفلی روزوں کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے. اللہ معاف فرمائے، آج ہمارا معاشرہ ایسا ہے، سچ جانیے، یقین جانیے کہ اگر روزے رکھنے کی پابندی ہم کرنے لگ جائیں، روزہ رکھنے کی پابندی ہم کرنے لگ جائیں، یہ بہت ساری خرافات جو انسان کے دل میں دنیا کے حوالے سے آ کر بیٹھے ہیں تقریباً ختم ہو جائیں گے، انسان کا دل اللہ کے لیے پاک ہو جائے گا. محترم حاضرین، وہ روزے کیا ہیں؟ پیر اور جمعرات کا روزہ ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم یوم الاثنین یوم الخمیس، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. آپ سے پوچھا گیا ان اعمال العباد تعرض یوم الاثنین والخمیس، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے بتایا یہی پیر اور جمعرات کا دن ہے جس دن انسان کے ہفتے بھر کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ہفتے بھر کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. تو آپ چاہتے تھے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، چاہے وہ پیر کا دن ہو یا جمعرات کا دن ہو، اس دن میں روزے سے ہوں. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، آپ نے کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یہی پیر کا دن تھا جب میں پیدا ہوا، اور یہی پیر کا دن تھا جس دن مجھ پر وحی کا نزول ہوا تھا. تو محترم حاضرین، انسان کو ہفتے میں پیر اور جمعرات کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، جسے انسان کو کیا ہے، پابندی کرنی چاہیے. اس کے علاوہ ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھنا جسے ایام بیف کہا جاتا ہے، تو لہذا یہ مہینے کے 3 روزے، اس کا بھی بڑا عظیم مقام ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور روایت جو امام بخاری اور مسلم نے دونوں نے اپنی کتاب میں نقل کی، وہ کہا کرتے تھے اوسانی خلیلی بثلاث لا ادعوہن حتی اموت، کہتے ہیں کہ میرے خلیل نے، میرے پیارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی 3 چیزوں کی، اور میں نے مرتے دم تک میں نے نہیں چھوڑوں گا. سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں کہ میرے خلیل، میرے محبوب نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے 3 چیزوں کی نصیحت کی تھی، میں مرنے تک ان کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. وہ نصیحت کیا تھی؟ صوم 3 ایام من کل شہر، اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کو نصیحت کی تھی کہ ہر مہینے کے 3 روزے تم رکھنا، اور صلاۃ ضحیٰ، چاش کی نماز کا اہتمام کرنا، اور وطر کی نماز کو تم نہ چھوڑنا. یہ عظیم نصیحتیں کہ انسان نہ وطر کی نماز کو چھوڑے، نہ چاش کی نماز کو چھوڑے، اور ہر مہینے کے 3 روزوں کا اہتمام کرے. حضرت معاذہ العدویہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من کل شہر 3 ایام، اے ام المؤمنین، اے ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی مہینے کے 3 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے؟ قالت نعم، کہا کہ ہاں. فقلت لها من ای ایام الشہر کان یصوم، پوچھا کہ یہ تو بتائیے کہ سال کے کس مہینے میں آپ رکھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا لم یکن یبالی من ای ایام الشہر یصوم، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ مہینہ کون سا ہے، لہذا آپ ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے. حضرت معاویہ بن قرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان کی بھی روایت ہے کہ سیام 3 ایام من کل شہر سیام الدہر و افطارہ، کہ اگر کوئی آدمی، کتنا عظیم ثواب ہے کہ اگر کوئی آدمی 3 دن روزے رکھتا ہے، مہینے کے 3 دن روزے، تو یہ گویا آپ نے کہا کہ ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھنا یہ سال بھر روزہ رکھنا اور افطار کرنے کے جیسا ہے. اور جیسے ایام 20 کا میں نے تذکرہ کہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا ابا ذر اذا صمت من الشہر 3 ایام فصم 13 و14 و15. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایام 20 کی وضاحت کرتے ہوئے کہا اے ابو ذر، اگر مہینے کے 3 روزے رکھنا ہے تو 13ویں تاریخ کو رکھنا، 14ویں تاریخ
کو رکھنا, 15ویں تاریخ کو رکھنا. بلکہ حضرت موسیٰ بن سلمہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا ایام 20 کے حوالے سے, تو کہا, ابن عباس نے کہا کان عمر یصومہن, کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے کہ وہ باقاعدہ ایام 20 کے روزے کو رکھا کرتے تھے. محترم حاضرین, اب روزوں کے اندر اگر کوئی آدمی مہینے کے 3 روزے بھی رکھتا ہے, ہفتے کے 2 روزے بھی رکھتا ہے, اس کے علاوہ جن عاشورہ ہے, محرم ہے, عشر ذی الحجہ کے, ان تمام روزوں کو رکھتا ہے, اس کے بعد بھی اپنے وہ جسم میں سخت رکھتا ہے, طاقت رکھتا ہے کہ اور روزے رکھے, تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ صوم داؤدی کو رکھا کرے. ایک دن روزہ رکھے, ایک دن روزے کو چھوڑ دے, پھر دوسرے دن روزہ رکھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام واحب الصیام الی اللہ صیام داؤد. اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے پیاری نماز اللہ کے نزدیک حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز تھی, اور سب سے پیارا روزہ اللہ کے نبی کے نزدیک, اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت داؤد کا روزہ تھا. اب حضرت داؤد کی نماز اور روزہ وہ کیا تھا جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند تھا؟ آپ نے کہا وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيَفْطِرُ يَوْمًا. کہنے لگے کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام آدھی رات کو اٹھا کرتے, 1/3 جاگا کرتے اور بقیہ تہائی پھر سویا کرتے. اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن روزہ رکھتے تو ایک دن افطار کرتے. لہذا اور طریقے سے روزہ رکھنا, ایک دن رکھنا ایک دن چھوڑنا, ایک دن روزہ ایک دن رکھنا, یقیناً یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اللہ کو سب سے پیارے روزوں میں لگتی ہیں. تو پتہ چلا کہ انسان کو روزہ بھی رکھنا چاہیے, افطار بھی کرنا چاہیے. بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت جو آپ نے بارہا کہیں نہ کہیں ضرور سنی ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ واللہ لاصوم النہار واقوم اللیل ما عشت. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسئلے میں عہد و پیمان کیا کہ اب میں پورا دن روزہ رکھوں گا اور رات بری قیام اللیل کروں گا. تو ان سے کہا گیا کہ کیا ایسا کرنا درست ہے, کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات پتہ چلی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایسی بات کہی, تب آپ نے ان کو بلا کر کہا تھا, قلت بھی کہا تھا فإنک لا تستطيع ذلك, اے عبداللہ بن عمر تم ایسا نہ کرنا, اس کی تم استطاعت نہیں رکھ پاؤ گے. ایک دن روزہ رکھو, ایک دن افطار کرو, ایک دن سویا کرو, ایک دن نماز پڑھا کرو, اور ہر مہینے کے 3 دن کے روزہ رکھا کرو, اس لیے کہ ہر نیکی کا ثواب اللہ 10 گنا بڑھا دیتا ہے. اگر تم نے مہینے میں 3 روزے رکھے تو اللہ اسے 10 گنا کر کے 30 دن کر دے گا, اور مہینے میں صرف 3 روزے رکھو گے اللہ تمہیں سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب دے گا. تو انہوں نے کہا تھا انی اطیق افضل من ذلک, اے اللہ کے نبی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اچھی بات ہے مگر اس سے زیادہ مجھے طاقت ہے. تو آپ نے کہا فصم یومن و افطر یومن, تب آپ نے کہا ٹھیک ہے ایک دن روزہ رکھو 2 دن روزہ چھوڑ دو. کہا کہ اس سے زیادہ طاقت ہے, تو آپ نے کہا ایک دن روزہ رکھو ایک دن چھوڑو. کہا کہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے, تب کہا کہ نہیں یہ صوم داؤدی ہے, لہذا اس سے افضل کوئی چیز اور نہیں رکھ سکتی. محترم حاضرین, تو پتہ یہ چلا کہ نفل روزے بہت سارے ہیں, مستحب روزے بہت سارے ہیں جس کا اہتمام ایک انسان کو کرنا چاہیے, کیونکہ یہ روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں. اور یقین جانیے روزہ خصوصی طور پر نفل روزے یہ اللہ کو راضی کرنے کا ایک عظیم ذریعہ ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کی کوئی چاہت ہے, اللہ سے آپ کسی مصیبت سے نجات پانا چاہتے ہیں, آپ شیطان کے وسوسے سے بچنا چاہتے ہیں, تو ضروری ہے کہ آپ روزوں کو رکھا کریں. روزے انسان کے ایمان کو مضبوط کر دیتے ہیں, یہی روزے انسان کے ایمان کو تقویت پہنچاتے ہیں. محترم حاضرین, کچھ روزوں کا رکھنا مکروہ ہے جسے شریعت اسلامیہ نہیں پسند کرتی. شریعت اسلامیہ ان روزے کو ناپسند کرتی ہے. سب سے پہلے سال کی 12 مہینے اور مہینے کے 30 دن روزہ رکھنا بغیر کسی چھوڑے, یعنی جیسے سیام الدہر کا جاتا, سال کے 12 مہینے پورا ہمیشہ روزہ ہی رکھنا, یہ روزے مکروہ ہیں, یہ منع کیے گئے ہیں. بلکہ سیام الدہر جسے کہا جاتا ہے کہ مہینہ جو بھی ہو, دن جو بھی ہو, ہر وقت انسان روزہ رکھے. اب اس میں اگر عیدین کو بھی چھوڑ دے, ایام تشریق کو بھی چھوڑ دے, اس کے علاوہ بقیہ تمام ایام کو روزہ رکھے, یہ مکروہ عمل ہے, اسے شریعت اسلامیہ ناپسند کرتی ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی تھی, اس لیے کہ جب انسان روزہ ہی رکھے گا تو دیگر فرائض اور واجبات اس سے چھوٹ جائیں گی. لہذا انسان کو اپنی عبادت کو عبادت بنانا چاہیے, نہ کہ عبادت کو عادت بنانا چاہیے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا جو نماز کے پابند ہیں, اگر نماز کی انہیں عادت لگ جائے تو ان کی عادتیں عبادت نہیں ہوتی ہیں.
سبحان اللہ، بہت سے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ماشاء اللہ آپ روزے کے بڑے پابند ہیں، نماز کے بڑے پابند ہیں، لوگ کہتے ہیں الحمدللہ 20 سال سے ہم کو پڑھنے کی عادت ہے۔ سبحان اللہ، یاد رکھیے کہ اگر کوئی آدمی لگاتار ایک ہی عمل کو کرتا جاتا ہے اور اسی کو لازم پکڑتا ہے تو بسا اوقات یہ عبادتیں اس کے لیے عادت بن جاتی ہیں۔ انسان کو کرنا کیا چاہیے؟ اگر ایک عمل کو لمبے سے کر رہا ہے، بیچ میں اسے چھوڑ دیجیے، دوسرے عمل کو پکڑیے، اس کے علاوہ کسی اور عمل پر توجہ دیجیے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک ہی عمل کو آپ لازم پکڑ لیں اور انسان کیونکہ فطری طور پر اس کے اخلاص میں کمی آ جاتی ہے، شیطان اسے اس عبادت کو عادت بنا دیتا ہے، بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ لہذا خاص کر ایسا روزہ جس کے بارے میں سیام الدہر کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسے اعمال بسا اوقات انسان کو عادت بنا دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بڑی خاصیت تھی کہ بعض عبادتوں کو لازم پکڑتے لیکن اسی ایک عبادت پر نہیں، اس کے علاوہ دیگر عبادتوں کو بھی انجام دیا کرتے۔ اگر کوئی آدمی کسی ایک عبادت کو لازم پکڑتا ہے، اس میں وہ مخلص بھی ہے اور دیگر عبادتوں کو بھی ادا کرتا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن دیگر عبادتوں کو چھوڑ دے، صرف ایک ہی عبادت کو لازم پکڑ لے تو یہ عبادت اس کے لیے عادت بن جاتی ہے، اور جب عبادت عادت بن جاتی ہے تو اللہ ثواب عادت کے اعتبار سے دے گا، نہ کہ عبادت کے اعتبار سے دے گا۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے سوم الدہر سیام الدہر یعنی سال کے 12 مہینے روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ اس کے علاوہ عرفہ کا روزہ حاجی حضرات رکھیں، ان کے لیے مکروہ ہے، درست نہیں ہے۔ لہذا وہ عرفہ کے میدان میں ہیں، جائیں، دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر تھے، موجود تھے، آپ نے دودھ کا پیالہ منگایا تھا اور عرفہ کے میدان میں اونٹنی پر بیٹھ کر سب کے سامنے آپ نے دودھ پیا تھا، تاکہ آپ اس کو بات کو بتا سکیں کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا یہ حاجیوں کے لیے درست نہیں ہے، یہ مکروہ اعمال میں سے ہے۔ اس کے علاوہ جمعہ کے دن کو خصوصی کر کے روزہ رکھنا، جمعہ کے دن خصوصی طور پر روزہ رکھنا، اسی بھی شریعت اسلامیہ نے مکروہ قرار دیا ہے۔ انسان کو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ جمعہ کا دن یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ روزہ رکھتا ہے، افطار کرتا ہے اور ایسی عادت میں جمعہ کا دن آئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن خصوصی طور پر دنوں میں جمعہ کے دن کو روزہ رکھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو نہ منع کیا کرتے تھے، بلکہ آپ نے کہا لا یصومن احدکم یوم الجمعۃ الا یوما قبلہ او بعدہ، کوئی بھی آدمی جمعہ کو خاص کر کے روزہ نہ رکھے، یا تو جمعہ سے پہلے جمعرات کو رکھے یا جمعہ کے بعد ہفتے کو روزہ رکھے۔ لہذا اس کا خیال انسان کو کرنا چاہیے، خصوصی طور پر جمعہ کو روزے کے دن کے لیے خاص نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہفتے کے دن کا روزہ یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک کوئی روزہ ہوتا ہے جیسے عرفہ کا روزہ ہو گیا، تو عمومی طور پر اگر انسان عادت رکھتا ہے، عمومی طور پر اگر انسان کو عادت ہے کہ وہ جمعہ کے دن روزہ یعنی عام دنوں میں روزہ رکھتا تھا اور اسی دن عرفہ کا روزہ آ گیا، تو انسان دو نیتوں سے روزہ رکھ لے، امید ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اسے ثواب دیں گے، لیکن عرفہ کے دن کے روزے کو اور اس کی نیت کو انسان کو مقدم کرنا چاہیے، تو لہذا انسان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ رجب کا مہینہ خصوصی طور پر بہت سارے لوگ رجب کی کنڈے مناتے ہیں، شعبان کے آخری دنوں میں روزے رکھتے ہیں، ایسی عبادتیں ہیں جن کا ثبوت شریعت اسلام میں ہمیں نہیں ملتا ہے۔ لہذا انسان کو رجب کے مہینے کو خصوصی طور پر روزے کے لیے خاص نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جو آدمی رجب میں روزہ رکھا کرتا تھا، حضرت عمر ان کے کندھوں پر مارا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ زمانے جاہلیت کے لوگ اس مہینے کی تعظیم کرتے تھے، لہذا تم اس کی ویسے تعظیم نہ کرنا، لہذا تم اس کی تعظیم نہ کرنا۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ رجب کی مہینے کو خصوصی طور پر کر کے انسان کو روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کیا ہے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک آخری چیز بستی ہے جو انشاءاللہ تعالی آئندہ سبق میں ذکر کریں گے۔ ایک تو چیز کیا ہے کہ کون سے روزے رکھنے حرام ہیں، اس کے بعد قضا کے احکام کیا ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے سبق میں باذن اللہ تعالی ان دو مدوں پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سے اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، جو بھی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اللہ اسے خالص لوجہ اللہ کرے، رمضان کے مہینے کے روزے کو عبادت و پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اگر کسی کوئی سوال ہو تو مختصر انداز سے پوچھ لیں، جزاک اللہ خیرا۔ یم ڈی اسما ناز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی۔ جی شیخ، گزارش ہے کہ وہ کیمرے کا جو ہے نا وہ آف رکھیں، کیونکہ جب لنک آن کرتے ہیں کیمرہ آن ہو جاتا ہے شیخ، اس سے پہلے نہیں ہو رہا تھا، کیمرے کا جو ہے نا وہ آف رہتا تھا شیخ۔ ابھی کیسے اور آٹومیٹک ہے آن ہے؟ نا میں دیکھ رہا ہوں آف ہے، یہاں پر اسٹارٹ کیمرہ آن نہیں ہے۔ اب نہیں شیخ، جب زوم لنک آن کرتے تھے نا تو
وہ آف رہتا تھا، اب آن میں رہتا ہے وہ۔ تو آٹومیٹک آن ہو جا رہا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں ایڈمن صاحب سے ضرور درخواست کروں جی گا، اور اور انشاءاللہ وہ ایک سن بھی رہے ہیں۔ جی اور ایک کیا بولے تو جو اولاد کی تربیت کے بارے میں آپ بولے تھے نا شیخ، اس کا لنک جی ہونا شیخ ہم کو پھر سے ٹھیک ہے وہی درس انشاءاللہ سن۔ گروپ میں نشر کیا جائے گا باذن اللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ حیاک اللہ مرحبا۔ امۃ الرحمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ شیخ یہ جو ہم کرتے ہوئے درست ہے کیا پوچھنا ہے کہ کوئی بھی گناہ، جیسے اگر کوئی گناہ بار بار ہوتے رہتا ہے تو اس کے بارے میں اگر مطلب توبہ کرتے سمے قسم کھا لیتے کہ اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے اب یہ گناہ کبھی بھی، لیکن پھر بہت سمے تک نہیں ہوتا الحمدللہ گناہ، لیکن پھر ہو جاتا ہے، پھر قسم کا کفارہ ادا کرتے 3 دن روزہ رکھ کے، تو ایسے 3 4 بار ایسے ہو گیا ہے کہ قسم اللہ تعالیٰ کا کھا لی، اس کے بعد پھر کفارہ ادا کیے، لیکن کفارہ روزہ رکھ کے کیے کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو یہ صحیح ہے ایسے کرنا؟ دیکھیے بنیادی طور پر کچھ باتوں کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ دیکھیے جب انسان سے بار بار گناہ ہوتا ہے، اور ہر گناہ کے بعد انسان جب توبہ کرتا ہے، تو توبہ تو صادقہ اگر اس سے ہو جاتی ہے تو اس گناہ کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب اس کی یہ کوئی زندہ دلیل نہیں ہے کہ اگر انسان سے دوبارہ گناہ ہو گیا تو اس کی توبہ سچی نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس کی توبہ ایک بار اس نے کر لی ہے، دوبارہ وہ گناہ صادر ہو گیا تو کیا اس کی توبہ باطل ہو جائے گی؟ ایسا بھی نہیں رہا مسئلہ گناہ کا۔ جی ہاں گناہ انسان سے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بار بار بھی انسان سے ہو جاتے ہیں، لیکن بار بار گناہ ہو رہے ہیں بول کر انسان توبہ سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا، ٹھیک ہے؟ نہ توبہ سے پیچھے ہٹے، نہ ندامت سے پیچھے ہٹے، نہ ہی اس گناہ سے جو بچنا چاہیے اس سے پیچھے ہٹے۔ اب رہی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس سے گناہ صادر ہو گیا، اس نے توبہ کر لی، پھر اس گناہ میں پڑ گیا، تو کیا اس کی وجہ سے اس کی توبہ برباد ہوئی؟ کبھی نہیں، ایسا کبھی نہ سمجھے۔ جو بھی توبہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا ہے، اس کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس موجود ہوگا۔ اب رہا مسئلہ کہ ایک بار توبہ ہونے کے بعد، گناہ ہونے کے بعد، اللہ سے معافی مانگنے کے بعد دوبارہ گناہ انسان سے کیوں ہوتا ہے؟ بہت ساری بنیادی اسباب ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان انسان پر حاوی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ کچھ غلط اسباب انسان کی زندگی موجود ہیں۔ کوشش کریں کہ جو توبہ کے شروط ہیں اس پر پابندی سے عمل کریں۔ سب سے پہلے گناہ سے فوراً بچ جانا، جو گناہ ہو چکا ہے اس پر ندامت اختیار کرنا، اور عزم مصمم کرنا کہ اس گناہ کو دوبارہ نہ کروں گا، اور اس کے ساتھ کیا ہے، دوبارہ نہ لوٹنے کی طرف عمل کرنا۔ تو لہذا ایسا ہوتا ہے، اسی لیے جتنی بار بھی انسان سے گناہ ہو کبھی توبہ سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ شیطان انسان کے دل میں لاتا ہے، کیا لاتا ہے کہ تم گناہ بار بار کر رہے ہو، کیا تمہیں اللہ سے شرم نہیں آتی؟ ہاں، اللہ سے بار بار معافی مانگے تمہیں شرم نہیں آتی؟ سبحان اللہ کہ وہ رب جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، متصرف ہے، وہ دعاؤں کو پسند کرتا ہے۔ کیا بار بار ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ سے شرم محسوس ہونی چاہیے؟ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ عبادت نہیں ہے؟ اللہ سے مانگ نہیں رہے، ہر وقت تو اللہ سے مانگتے ہیں، بلکہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو یہ بھی چیز پسند ہے کہ انسان بندہ کیا اللہ سے مانگے۔ تو لہذا بار بار گناہ ہو جائیں تو انسان کو توبہ کا مکمل خیال کرنا چاہیے، گناہ سے جتنا ہو سکنے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن کبھی یہ دل میں نہ لائیں کہ بار بار گناہ کر رہے ہیں تو کہیں میری پہلے کی توبہ ضائع تو نہیں ہو گئی۔ یہ سارے وسوسے شیطان لاتا ہے جب بھی گناہ ہو جائے۔ کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے گناہ نہیں ہوئے؟ فوراً توبہ کیا انہوں نے۔ انبیاء کی خاصیت یہ تھی کہ ثم یتوبون من قریب، انبیاء گناہ ہوتی فوراً توبہ کرتے، فوراً توبہ کرتے۔ بسا اوقات بار بار گناہ ہونے کی وجہ بھی یہ ہے کہ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، انسان اس میں تاخیر کرتا ہے، فوراً توبہ نہیں کرتا، اسے تمہیل کرتا ہے، چھوڑتا ہے، اب توبہ کروں گا، تب توبہ کروں گا۔ اس لیے علماء نے کہا کہ جن کاموں کو کرنے میں انسان کو کبھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جیسے قرض کی ادائیگی ہے، مرنے سے پہلے وصیت کا کرنا ہے، اسی طرح گناہ ہونے کے بعد توبہ سے بچنا، توبہ کرنا ہے، فوراً انسان کو کر لینا چاہیے۔ لہذا بالکل اس کے پیچھے نہ ہٹے، جتنی بار بھی گناہ ہو ہر وقت توبہ کریں۔ اور اہم چیز کیا ہے، ایک کلمے کا جیسے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو، اس کا اہتمام کیجیے آپ، بار بار اللہ سے استغفار کرنا اور شیطان سے پناہ مانگنا۔ جیسے ہی گناہ کا ارادہ دل میں آیا فوراً اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ الذی لا الہ پڑھا کیجیے، اور اس کے علاوہ جیسے ہی کیا شیطان بہکائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم باقی پڑھا کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو توبہ کو ہمیشہ باقی رکھنا چاہیے، انسان توبہ سے کبھی نا امید نہ ہو۔ گناہ انسان سے ہوں گے، آج بھی ہوں گے، لیکن ہمیشہ توبہ کا دروازہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ علماء کی صحبت اختیار کرنا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، علمی دروس کا اہتمام کرنا، یہ انسان کی ایمان کو تازہ رکھتا ہے، اور وہ چیزیں جو انسان کو گناہ کی طرف لے جا رہی ہیں اس سے انسان شفٹ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یس کے انجم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ایام 20 کے روزے ہیں 3 دن کے، تو کیا باقاعدہ 3 دن کے رکھنا یا ہم 1 2 روزے بھی رکھ سکتے ہیں شیخ؟ دیکھیے 3 دن کے روزے رکھنا ہی افضل ہے، لیکن اگر ایک دن روتا تو عام نفل روزے ہو جائیں گے، چاہے ایک دن رکھیے 2 دن رکھیے، لیکن ایام 20 جن اچھا کی فضیلت آئی وہ 3 دن کی ہے، ورنہ عام انسان روزے رکھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، ایک دن رکھیے 2 دن رکھیے انہی تاریخ میں رکھیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جو اچھا فضیلت آئی ہے وہ 3 کی آئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک عمل کا ثواب 10 گنا بڑا کر دیتا ہے، آپ نے 3 رکھیے تو 30 ہوا، گویا 3 دن کے روزے وہ 30 دن کے روزے کے برابر ہے۔ اب آپ کے ڈپینڈ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس 30 کو 30 کرنا چاہتی ہے، 20 کرنا چاہتی ہے، 10 کرنا چاہتی ہے۔ جی۔ ایک اور سوال ہے کہ اگر رمضان کے چھوٹے ہوئے قضا روزے ایام 20 میں رکھیں گے تو کیا دونوں کا اجر ملے گا یا پھر قضا کا ہی ہوگا؟ عمومی طور پر قضا کے مسئلے میں انسان کو ایک ہی نیت رکھنی چاہیے، حالانکہ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے، دونوں طرح کی رائے موجود ہے کہ انسان دو نیت ایک عمل میں کر سکتا ہے، جیسے عقیقے کی نیت اور قربانی کی نیت اگر کسی کے پاس میسر نہ ہو، دونوں نیتیں کر سکتا ہے، علماء نے اجازت دی ہے، لیکن بہرحال ہے قضا کے مسئلے میں انسان کو سنگل نیت ہی رکھنی چاہیے، کیونکہ قضا کے جی، روزے یہ واجب کے روزوں میں سے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ حیاک اللہ مرحبا۔ شگفتہ ملک۔ اگر والد کے روزے قضا ہو گئے اور وہ انتقال کر گئے تو کیا ان کے روزے رکھ سکتے ہیں کیا؟ ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ جو سبق آنے والا ہے، اس سے پہلے میں نے 2 3 بار اسی سوال پر جواب بھی دیا تھا، اب جو آئندہ سبق آنے والا ہے وہ قضا ہی کے احکام سے ہے کہ میت کی طرف سے قضا کرنا کیسا ہے، ٹھیک ہے، باقاعدہ یہ ایک جی جزاک سبق اللہ ہی آئے گا اس پر، اس کے اندر تفصیل سے میں سناؤں گا، ٹھیک ہے۔ اگر میت جو خیر، دنیا سے جزاک چلے اللہ۔ گئے کسی عذر کی وجہ سے انہوں نے چھوڑا ہے تو اس کا حکم الگ ہے، بغیر کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا ہے تو اس کا حکم الگ ہے، تو ہر کسی کا حکم الگ ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کیا جائے گا۔ بہرحال جیسے پہلے میں نے اس سے پہلے آپ کو ذکر کیا تھا، بتایا تھا کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے میت نے چھوڑا ہے، اس کے پاس ایک شرعی عذر موجود تھا، واجب روزے تھے، شرعی عذر موجود تھا، وہ نہیں کر سکا، تو بس آپ اس کی طرف سے ایک دن کا کھانا کھلا دیجیے، میت کی طرف سے آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عذر کی بنیاد پر میت نے چھوڑا ہے۔ اگر بغیر کسی شرعی عذر کے میت نے روزہ چھوڑا ہے تب اس کا حکم اور بدل جائے گا، مثال کے طور پر نظر کا کفارہ تھا، نظر کا روزہ تھا، کفارے کا روزہ تھا، یا رمضان کا تھا، اور اسے قضا کرنے کی طاقت تھی لیکن نہیں قضا کر سکا، تب اس کا ولی اس کی قضا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ قضا کرے گا، بعض کہتے ہیں نہیں کرے گا، بعض نے کہا کہ نہیں قضا بھی کرے گا اور ایک دن کا ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گا، اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی آئندہ مجلس میں سناؤں گا باذن اللہ۔ ترنم شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، کبھی جیسے بیماری کی وجہ سے ہم لوگ کی فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے اور ہم جیسے ظہر کی سنت کے لیے کھڑے ہو گئے، ہمیں اچانک یاد آیا کہ ہمیں فجر کی نماز بھی جیسے پڑھنا تھی، تو ہم اسی سنت کو جیسے فجر مان سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں فجر بول کے؟ اگر شروع ہی سے انسان کر لے تو بہتر ہے، درمیان میں نیتوں کو نہ بدلے۔ ابھی اس میں ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ کیا انسان دوران عبادت اپنی نیت کو بدل سکتا ہے، کیا بدل سکتا ہے، جیسے اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا تھا کہ ان کا رمضان یا مطلب حج کا مسئلہ تھا، تو اچانک معاملہ حیض کا مسئلہ پیش آیا تو انہوں نے نیت کو بدل لیا تھا، تو ایک اختلافی مسئلہ ہے، بہرحال کوشش کیجیے نیتوں کو نہ بدلیں، نیتوں کو نہ بدلیں، اگر آپ نے سنت پڑھ لی ہے چھوڑ دیا، پہلے سنت کو ادا کر لیجئے پھر فرض کو ادا کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ جی جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ۔ آبا جویریہ بنت محمد متین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ شیخ، جائز وسیلوں میں سے ایک وسیلہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لے، تو کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان رہتے ہیں، تو ہم وہ وسیلہ لے کر ایک سے زیادہ مرتبہ دعا کر سکتے ہیں یا پھر ایک ہی مرتبہ کرنا ہے شیخ؟ اب یہ سوال ایسی ہے، آپ اپنا آڈیو بند کر لیں، ڈبل آواز آ رہی ہے، کہ ایک ہی بار اللہ سے دعا کرنا ہے کہ بار بار دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک مسئلے میں مجھے کوئی چیز چاہیے، میں نے اللہ سے ایک بار پوچھ لیا، تو کیا میں بار بار مانگ سکتا ہوں وہی چیز مجھے مل چکی ہے؟ نہیں، آپ کا اگر وہ عمل خالص لوجہ اللہ تھا، اللہ کے علاوہ کوئی اس عمل کو جانتا نہیں ہے، آپ اسی عمل سے بار بار وسیلہ مانگیے، بار بار دعا کیجیے،
ٹھیک ہے، اخلاص اتنی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اگر کسی آدمی کو مل گئی، اس کی دنیا سنور گئی، اس کی آخرت سنور گئی، تو لہٰذا اس کو مضبوط پکڑیے، مضبوط پکڑیے، بار بار مانگیے اللہ تعالیٰ سے۔ چلیے چیٹ باکس میں کچھ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد مجلس کے اختتام کا اعلان کریں انشاءاللہ۔ کیا پیر اور جمعرات کی روزے رکھ سکتے ہیں؟ ابھی ذکر آیا الحمدللہ اس کا۔ بہت باری معلوم، جزاک اللہ خیر، اللہ سب کو جزائے خیر دے۔ جی ہاں، ہر ہفتے پیر اور جمعرات کے روزے انسانوں کو رکھنے چاہیے، ابھی اس کا ذکر آیا۔ منت کے 3 دن کے روزے، دیکھیے اگر کسی آدمی نے منت مانگی ہے، جیسے ہم نظر کہتے ہیں، نظر مانگنا، منت مانگنا، تو اگر اس کے کوئی روزے رکھتے ہیں تو انسان کو اس کے روزوں کو مکمل کرنا چاہیے۔ ہاں، پورے سال نفلی روزے نہیں رکھے لیکن 15 شعبان ہی کو روزے رکھے ہیں، کیا کریں؟ اللہ سے دعا کرنا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نصیحت کرنا کہ شعبان کے جن روزوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ حدیث سے ثابت ہے، سال بھر تو آپ نے نہیں رکھے، مسئلہ یہی ہے کہ جیسے ان کے علماء ان کو باتیں بتاتے ہیں اسی اعتبار سے وہ عمل کرتے ہیں۔ گناہ نہ کرنے کی قسم کھائے تھے اور کفارہ ادا کرنے سے پہلے قسم ٹوٹ گئی، دیکھیے قسم انسان کو نہیں کھانی چاہیے بنیادی طور پر، الا یہ کہ کوئی انسان کسی چیز کا عزم مصمم کر لے، اور خاص کر گناہ میں بالکل نہیں کروں گا اس کی میں قسم کھاؤں گا، شیطان پھر آپ کے پیچھے لگ جائے گا، آپ کی قسم توڑوائے گا شیطان، ٹھیک ہے۔ عزم مصمم کیجیے، اس لیے قسم کا ذکر نہیں کیا جاتا، عزم مصمم کا ذکر کیا جاتا ہے کہ دل کا پختہ ارادہ۔ قسم زبان سے انسان کھاتا ہے، بسا اوقات دل سے پختہ ارادہ نہ بھی ہو تب بھی انسان کیا کرتا ہے؟ زبان سے قسم کھا لیتا ہے، جذبات میں قسم کھا لیتا ہے، سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے قسم کھا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قسم الگ الگ نیت سے کھا جاتا ہے، لیکن جو دل کا ارادہ یہ زیادہ مضبوط ہے۔ تو گناہوں سے بچنے کے مسئلے میں انسان کو قسم نہیں کھانی چاہیے، بلکہ آپ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں عزم مصمم کریں۔ چلے اسی کے ساتھ عشاء کی اذان ہو رہی ہے، مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں جم کر ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، احسن اللہ علیکم۔ ختم مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔